ایلینز کانٹیکٹ کیوں نہیں کر رہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ وہ کیا وجہ ہے کہ ایلینز ہم سے کانٹیکٹ نہیں کر رہے؟ جی ہاں دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ایلینز ہم سے کانٹیکٹ کیوں نہیں کر پا رہے۔ دوستوں، میں ہوں محمد آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج آؤٹ ٹی وی۔ دوستوں، کیا ہمارے پاس ابھی تک ایسی ٹیکنالوجی نہیں آئی کہ جس کی بنیاد پر ہم ایلین سے کانٹیکٹ کر سکیں، یا ایلینز کے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ وہ ہم سے کانٹیکٹ کر سکیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم پچھلے 60 سے 70 سال سے ایسا کرتے جا رہے ہیں لیکن ابھی تک ہمیں کوئی خاطر خواہ کامیابی نظر نہیں آئی۔ اس کے علاوہ وہ ممالک جیسے رشیا اور امریکہ، انہوں نے بھی بہت زیادہ کوششیں کی ہیں ایلین سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے۔ اس مقصد کے لیے سب سے پرانی اور پہلے ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے وہ ہے ریڈیو ٹیکنالوجی۔ اب مین پرابلم یہ ہے کہ کیا ہم جو ریڈیو ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں، کیا وہ بھی یہی استعمال کرتے ہیں؟ کیا وہ اس کو سمجھ پاتے بھی ہیں کہ نہیں؟ سب سے پہلی وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ کانٹیکٹ کرتے کرتے تھک گئے ہوں اور ہمارا ان کی طرف رپلائی گیا ہی نہ ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج سے کئی 100 سال پہلے انہوں نے سگنل چھوڑے ہوں، لیکن اس وقت ہمارے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہ ہو کہ جو ان کے سگنلز کا رپلائی دے سکے، اس لیے وہ تھک گئے ہوں اور کمیونیکیشن روک دی ہو۔ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے میسج بھیج دیا ہو اور ہمارے میسج کا انتظار کر رہے ہوں۔ اب اس سلسلے کے لیے بہت سارے ایکسپرٹس کا یہ ماننا ہے کہ اگر انہوں نے ہمارے لیے کوئی میسج چھوڑا ہے تو ہمیں 500 سے 600 سال تک لگ جائیں گے ان کا وہ میسج ڈی کوڈ کرنے میں اور اس کا مطلب سمجھنے میں، جو کہ آپ اور میں جانتے ہیں کہ بہت زیادہ لمبا عرصہ ہے۔ اب انسان کے پاس شاید اتنی مہلت ہی نہ ہو کہ وہ 500-600 سال اس زمین پر رہے۔ اس سے پہلے کچھ بھی ہو سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، قیامت آ سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ بہت عرصہ پہلے مر چکے ہوں، یعنی کہ مر کھپ گئے ہوں، وہ اب ہوتے ہی نہ ہوں، پہلے شاید ہوتے ہوں اب نہ ہوں، کیونکہ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ ایلینز کا وجود پایا جاتا تھا۔ مطلب ورلڈ وار 2 کے دوران امریکہ اور رشیا کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کی طرف سے ایسی رپورٹس آئی ہیں کہ جس میں انہوں نے ورلڈ وار 2 کے دوران بہت ساری انڈیفائنڈ فلائنگ آبجیکٹس یا تشریز جنہیں کہتے ہیں اردو میں، وہ دیکھی ہیں، وہ ڈسکور کی ہیں، اور بہت سارے ممالک کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ وہ ان کے پاس ان کی جو بقایا جات ہیں جو ان کا وہ موجود بھی ہے، لیکن وہ زیادہ ظاہر نہیں کرتے، زیادہ بتاتے نہیں ہیں۔ وہ اس لیے نہیں کرتے کہ کوئی دوسرا ان کی ٹیکنالوجی یا ان سے آگے نہ نکل جائے۔ یہ چیز ہم پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں، ٹھیک ہے دوستوں۔ اب میں بات کروں گا ان ٹیکنالوجیز کی کہ جن کی وجہ سے شاید ہم آنے والے وقتوں میں ایلین سے کانٹیکٹ کر پائیں۔ جی ہاں، ایسا ہو بھی سکتا ہے کیونکہ ہم نے کافی ساری ایسی ٹیکنالوجیز بنا لی ہیں، ایسی چیزیں بنا لی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم ایلینز کو ڈھونڈنے اور ان سے تعلق قائم کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ بلکہ ایسا ہے کہ کچھ ایسے ادارے ہیں جنہوں نے اپنا صرف ایک ڈپارٹمنٹ ہی بنا دیا ہے جس کا کام صرف یہی ہے کہ وہ ایلین سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے، مطلب وہ انہوں نے ٹیکنالوجیز بنا رہے ہیں اور انہوں نے انجینئرز ہائر کیے ہوئے ہیں جو اس پروجیکٹ پہ کام کرتے ہیں اور 24 گھنٹے ان کے ریپلائز کا انتظار کرتے ہیں۔ ایسا ادارہ ہے جو کام کر رہا ہے ان کو دیکھنے کے لیے، ان کو جاننے کے لیے، ان کی کوئی حرکت، نقل و حمل یا ان کا کوئی سگنل ہو تو اس کا جواب دینے کے لیے بندے ہر وقت بیٹھے ہیں۔ اس مقصد کے لیے سب سے پہلی ٹیکنالوجی جو ہماری طرف سے ان کے لیے سگنل ہے وہ ہے لیزر پلسز۔ ہم ان لیزر پلسز کو پیٹرنز کی شکل میں استعمال کرتے ہیں۔ جی ہاں، اب پیٹرن کیا ہوتا ہے؟ پیٹرن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسی مخلوق، کوئی بھی ایسا جاندار کہ جو تھوڑا بہت عقل رکھتا ہو، چاہے اسے کوئی زبان نہ آتی ہو، چاہے اس کی کوئی ٹیکنالوجی نہ ہو، چاہے اس کا کوئی علم بھی نہ ہو، پھر بھی وہ پیٹرن کو سمجھ سکتا ہے۔ ہم نے لیزر پلسز کو پیٹرن کی شکل میں خلا میں چھوڑا ہوا ہے، یعنی کہ اس کا مقصد ہے، اب پیٹرن کیا ہے؟ پیٹرن سے مراد یہ ہے کہ 2 سے زیادہ، مطلب 3، 4، 5 اتنی زیادہ چیزیں، اگر کچھ روشنی ہو، کوئی چیز ہو، اگر وہ سیم وقفے پر، سیم انٹرول پر وہ ہو رہی ہوں تو وہ محض ایک اتفاق نہیں ہوتا۔ اور سائنس بھی اس چیز کو مانتی ہے کہ اگر 2 سے زیادہ چیزیں سیم انٹرول پر ہو رہی ہوں
تو وہ کسی جانور یعنی کہ عقل نہ رکھنے والی مخلوق کا یا قدرتی طور پر نہیں ہو سکتا، وہ کسی عقل رکھنے والی مخلوق کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ اب اس کی مزید مثال ہم آپ کو اس طرح بھی دے سکتے ہیں کہ اگر کوئی انسان جنگل میں پھنس جائے، جنگل میں کہیں کھو جائے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے آپ کی نشاندہی دینے کے لیے ایک جگہ آگ جلائے گا، پھر اس سے برابر فاصلے پر دوسری جگہ آگ جلائے گا، پھر اسی فاصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے برابر فاصلے پر تیسری جگہ آگ بھی جلا دے گا، اور وہ چاہے تو چوتھی پر جگہ پر بھی آگ جلا سکتا ہے، لیکن اس کی جان بچانے کے لیے 3 جگہ پر برابر وقفے میں جلائی گئی آگ اس کی جان بچانے کے لیے کافی ہے، کیونکہ جب اس آگ سے دھواں اٹھے گا تو وہ آسمان میں جائے گا، اور وہ جو لوگ اس کو ڈھونڈنے اور اس کو ریسکیو دینے کے لیے آ رہے ہوں گے وہ اس کو ڈھونڈ لیں گے، ان کی نشاندہی ہو جائے گی، وہ اس جگہ پر ایگزیکٹ پہنچ جائیں گے۔ جی ہاں، یہ ہے پیٹرن۔ ہم نے بھی لیزر پلسز کو اس طرح خلا میں چھوڑا ہوا ہے، اور ہم نے ان لیزر پلسز کو یہاں اپنی زمین سے 10 نوری سال، یعنی روشنی اگر 10 سال میں اتنا سفر طے کرتی ہے، ہم نے ان لیزر پلسز کو اتنا دور تک چھوڑا ہوا ہے۔ 10 نوری سال کے درمیان کوئی بھی پلانٹ ہے، کوئی بھی سیارہ ہے، کوئی بھی ستارہ ہے، اگر وہاں پر کوئی بھی ایسی مخلوق ہے تو اس کو ہمارے بارے میں علم ہو جائے گا، اور وہ ہمیں واپسی پر سگنل بھیج سکتی ہے۔ اب اس مقصد کے لیے دوسری چیز جو ہم استعمال کر رہے ہیں وہ ہے سٹار سائنز، مطلب وہ سگنل بھیجنے کی بجائے یا کوئی ایسا کام کرنے کی بجائے یا پیٹرن دکھانے کی بجائے، بلکہ پیٹرن کو دیکھنا اور آبزرو کرنا ہے کہ اگر انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہے اپنے پلانٹ پہ، یا جو ان کی زمین ہے، یا جو بھی جہاں پہ وہ رہتے ہیں، اس کی جو بڑی بڑی پہاڑ ہیں یا بڑے بڑے سیارے ستارے ہیں، کیا ان کی کوئی شکل انہوں نے چینج کی ہے، یا اس پر کوئی ورکنگ کر رہے ہیں، یا اس کی کوئی میگا کنسٹرکشن کر رہے ہیں، ہم اس چیز کو آبزرو کر کے بھی ان کی موجودگی کا پتہ لگا رہے ہیں۔ مطلب یہ اس چیز کے الٹ ہے کہ ہم جو چیز دکھا رہے ہیں ہم وہی چیز خود سے دیکھ بھی رہے ہیں۔ یہ اگلی چیز ہے، یہ اگلی ٹیکنالوجی ہے۔ اس مقصد کے لیے بہت مہنگے آلات استعمال کیے جا رہے ہیں، بہت زیادہ اچھی ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے، کیونکہ کچھ ایکسپرٹس کا یہ بھی ماننا ہے کہ ایلینز کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے پلانٹس اور ستاروں کو اپنی مرضی کی جیومیٹریکل شکل یا شیپ دے دیں، اور کوئی ایک پیٹرن بنا دیں کہ جو ہمیں سمجھ آ جائے، ہم اس سے آبزرو کر لیں اور ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ موجود ہیں اور اپنی موجودگی کا احساس دلا رہے ہیں۔ پھر ہم ان سے جا کے یا کسی بھی طریقے سے کانٹیکٹ کریں گے، تو اب اس کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے، پازیٹیو یا نیگیٹو، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن انسان کوشش ضرور کر رہا ہے ان سے تعلق کرنے کی اور ان سے ٹیکنالوجی شیئر کرنے کی، اور اس طرح کے معاملات ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے پہلے بات کی تھی، تیسری چیز وہی ہے جو سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ریڈیو ٹیکنالوجی جو سب سے پرانی ہے، کہ ہم خلا میں ایسے ہی آوازیں چھوڑتے جا رہے ہیں، مختلف آوازیں، کسی انسان کی آواز، کسی جانور کی آواز، اور ہاں گانے بھی چھوڑ رہے ہیں۔ ہم خلا میں گانے بھی چھوڑ رہے ہیں، کیونکہ جو موسیقی ہوتی ہے نا، تو اس کی جو دھن ہوتی ہے، جو لے ہوتی ہے، یا جو اس کی ایک نوائس ہوتا ہے، ویسے تو نوائس نہیں ہوتا، موسیقی تو موسیقی ہوتی ہے، اس کو نوائس نہیں کہتے، لیکن اس کا جو لہریں ہوتی ہیں، ویوز ہوتی ہیں، وہ ایک ترتیب میں ہوتی ہیں۔ تو اس ترتیب کو مد نظر رکھتے ہوئے میں بھی انہیں پتہ چل جائے کہ یہ کسی عقل رکھنے والی مخلوق کا کام ہے، تو یہ خود سے نہیں ہے۔ تو ریڈیو ٹیکنالوجی بھی بہت ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے، لیکن ابھی تک ایلین تو ملے نہیں ہیں۔ چلو کوشش تو جاری ہے نا، ہماری جاری رکھیں گے کوشش۔ اور ہاں، اس ویڈیو میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایلینز نے ہمیں جان لیا ہو، وہ ہمیں جانتے ہوں اور ہماری موجودگی کا ان کو پتہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ہمارے رہن سہن کا بھی اندازہ لگا لیا، وہ بھی ہمیں جانتے ہو، اور وہ ہم سے کانٹیکٹ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ وہ کہتے ہیں کہ چھوڑو یار، ان سے کیوں کانٹیکٹ کرنا ہے، یہ تو ہم سے 1000 سال پیچھے ہیں یا 500 سال پیچھے ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ ہم سے ملنا ہی نہیں چاہتے، ہم سے کانٹیکٹ کرنا ہی نہیں چاہتے، اسی لیے انہوں نے اپنے آپ کو خفیہ رکھا ہوا ہے، اور وہ الگ ہی ڈائمنشن میں رہتے ہیں، اور ہمارے سگنلز کا وہ جان بوجھ کر رپلائی نہیں کرتے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے۔
تو یہ وہ تمام وجوہات تھی کہ جس کی بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایلینز ہم سے کانٹیکٹ کیوں نہیں کر پا رہے، یا ہم ان سے کانٹیکٹ کیوں نہیں کر پا رہے۔ مین وجہ کیا ہے، آج کی اس ویڈیو میں نے آپ کو یہ بتایا۔ اب یہ سارا نا ایک کہہ لیں کہ مکس مثالہ یہ ہے کہ ایلینز ہوتے ہیں، یا امریکہ ایلینز کی آڑ میں کیا کر رہا ہے، رشیا کیا کر رہا ہے، اتنے زیادہ ملک اتنا زیادہ پیسے کیوں لگاتے ہیں۔ تو یہ ایک فنامنا ہے۔ تو جو میں نے آپ کو ان 3 ویڈیوز میں بتایا ہے بالکل ایسے ہی ہے، اس سے زیادہ آپ کو کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو اب 3 ویڈیو کے اینڈ پہ آپ یہی سمجھیں گے کہ معاملہ تو حل نہیں ہوا، ہاں لیکن مطلب اس نے ویڈیوز بنا دی ہیں پر معاملہ تو ایسے ہی ہے بھائی، ایسے ہی ہے۔ آپ خود تحقیق کر لیں، میری ویڈیو سے علاوہ دیکھ لیں، ایسے ہی ہے کہ یہ ایک مکس مثال ہے۔ ابھی تک کی معلومات یہی ہے کہ کوئی ایگزیکٹ ایلین نہیں ملا، وہ منظر عام پر نہیں آیا، کوئی اس کا ٹی وی پہ انٹرویو نہیں لگا۔ تو یہی سب کچھ ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور انشاءاللہ ایسی ویڈیوز مزید آتی رہیں گی۔ اور سب دوستوں کا شکریہ، اور آپ کی طرف سے بہت زیادہ سپورٹ مل رہی ہے، اور انشاءاللہ میرے سبسکرائبر بھی بڑھ رہے ہیں، آپ سبسکرائب کر رہے ہیں، مجھے شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔